اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ اس پروگرام کی قبولیت کے لیے اور جو دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد۔ دعائے ندبہ جو ہے یہ استغاثہ ہے، تاریخ ہے تشیع کی اور ہمارے ائمہ علیہ السلام کی مظلومیت کی، اور ایک بہت بڑا استغاثہ ہے کہ جس میں اتنے دکھ درد جو اس مکتب نے دیکھے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ناصرین کا نہ ہونا ہے۔ اور آج بھی مولا امام زمان کا استغاثہ جو ہے وہ اسی عنوان سے ہے جس طرح کربلا میں سید الشہداء کا استغاثہ تھا۔ ناصر آئیں گے تو غیبت ختم ہوگی، ناصر آئیں گے تو وہ دنیا ہم دیکھیں گے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ رہبر معظم فرما رہے تھے کہ اصل میں انسانوں کا دور جو ہے وہ عصر ظہور سے شروع ہوگا۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مولا ظہور کریں گے تو قیامت آئے گی، نہیں، اتفاق سے دنیا جو ہے انسانوں کی وہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت سے شروع ہوگی، اور اللہ ہم سب کو وہ حکومت دکھائے۔ میں آج جو ہے آپ کی خدمت میں چونکہ دعا پڑھی گئی ہے اور خود روز جمعہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنوں کا سردار ہے، اس دن جو بھی کلام پڑھی جائے اس کے اپنے اثرات ہیں۔ جیسے عام دنوں میں درود پڑھا جائے اس کے اپنے اثرات ہیں، روز جمعہ پڑھا جائے۔ آج ہی یہ روایت میں جامع الاخبار کی دیکھ رہا تھا کہ جو شب جمعہ روز جمعہ 100 بار درود پڑھے، پروردگار ہمیشہ کے لیے ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو اس کے ہمراہ ہوتا ہے، حتیٰ قبر میں بھی اس کی ہمراہی کرے گا، اس کی رہنمائی کرے گا، قبروں کی تاریکیاں، قبروں کی تنہائیوں میں۔ یہ یعنی الہی قوت ہے دوسرے لفظوں میں جو انسان جو کو حاصل ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ ثواب ہے دعاؤں کا، بالخصوص جو روز جمعہ کے اذکار ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے عرض کیا تھا، آج بھی ایک جملہ عرض کروں گا کہ ویسے عام لوگوں کے لیے درست ہے کہ وہ 50 آیات مجیدہ کی تلاوت کریں، یعنی ان غفلت کی زندگی سے بچ جائیں گے، لیکن علماء سے جو توقع ہے محمد و آل محمد کی اور خود ہمارے رب کی، وہ تأمل اور تفکر کے ساتھ تلاوت ہے۔ یعنی ہم جو ہیں وہ صرف سادی تلاوت پہ اکتفا نہ کریں، اگرچہ وہ سادی تلاوت بھی ہمارے بہت سارے روحانی امراض کو دفع کرتی ہے، ختم کرتی ہے۔ جیسے انسان دوائی کھاتا ہے تو جسمانی امراض ختم ہوتے ہیں، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس دوائی کی کیا خصوصیت ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم ویسے سادی تلاوت کریں یا یہی اذکار پڑھیں، یہی دعا پڑھیں، اگر ہمیں سمجھ بھی نہ آئے تو یہ ہماری بہت ساری اندرونی بیماریوں کو، خصوصاً وہ بیماریاں جو انسان کے ایمان کو کھاتی ہیں، وہ بیماریاں جو انسان کے باطن کو آلودہ کرتی ہیں، ان کے لیے تو اسی طرح یہ سادی تلاوت، سادہ ذکر پڑھنا بغیر فہم کے، بغیر تفکر کے، اس کا بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے اس کا۔ کہتے ہیں انسان اگر ترجمے یا دیگر چیزوں کی طرف فرصت نہ بھی ہو تو پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، پڑھے ضرور، لیکن ایک عالم سے جو توقع ہے وہ یہ ہے کہ وہ ترجمے کے ساتھ اس کے اندر کیا نکات ہیں اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے پڑھے۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے 1000 گنا زیادہ فائدہ ہے، چونکہ ایک تو معرفت بڑھتی ہے، اور علماء کا کام بھی یہی ہے کہ معرفت پیدا کریں اور آگے معرفت کو نشر کریں۔ جیسے امام رضا علیہ السلام جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 3 دن میں قرآن ختم کرتا ہوں، البتہ فرماتے ہیں کہ میں تفکر اور تدبر کے ساتھ ختم کرتا ہوں 3 دن میں، یعنی روزانہ 10 سپارے امام معصوم بتأمل بتفکر پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے اگر میں ہر آیت پہ نہ ٹھہروں تو پھر تو میں جلدی ختم کر لیا کروں۔ اب امام معصوم 10 سپارے ہر روز، ہم مقام امامت پہ فائز ہیں۔
عام طور پر جو مراجع اور مجتہدین ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حد اقل 3 سے 5 سپارے جو ہیں وہ یہی تفکر اور تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب ہم طالب علم جو ہیں اگر 1 سپارہ نہیں تو چند صفحے یا حد اقل وہی 50 آیات جو ہیں ترجمے کے ساتھ، تھوڑی سی غور و فکر کے ساتھ کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، اس کے اثرات سادہ پڑھنے کی نسبت کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ خود انسان کے اندر کی آلودگیاں بھی ختم ہوں گی، انسان مقام یقین تک بھی پہنچے گا۔ چونکہ ایک عالم جو ہے اس کا فریضہ صرف اپنی اصلاح تو نہیں ہے، اس نے آگے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اس کے اندر علم ہونا چاہیے۔ وہ خود جتنا معرفت اور یقین کے مرحلے تک پہنچا ہوگا اتنا بہتر طریقے سے آگے لوگوں کو راہ حق پہ، صراط مستقیم پر، محمد آل محمد کی راہ پہ جو ہے وہ لگا سکتا ہے۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کلمات پڑھتے ہیں ان کی کتنی پاور ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 میں یہ آپ نے بارہا تلاوت کیا ہوگا کہ پروردگار کیا فرما رہا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ کلمات عطا کیے۔ حضرت آدم نے اللہ سے کلمات لیے، فتاب علیہ، اور پھر ان کلمات کی برکت سے حضرت آدم کی جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ قبول ہوئی۔ وَإِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور پروردگار وہ ہے کہ جو بے پناہ توبہ قبول کرنے والا، بے پناہ رحمتیں کرنے والا۔ میں نے اس آیت سے جو مطلب آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے، کلمات کی پاور۔ یہ کلمات بے شک آپ کو ان کا ترجمے کا نہ پتہ ہو، کلمات پاور رکھتے ہیں۔ جیسے ابھی بھی آپ سب احباب جانتے ہیں کہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے 2 شخص کے درمیان، ایک خاتون اور ایک مرد کے درمیان، وہاں بھی کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ ان کلمات میں اتنی طاقت ہے کہ ان دونوں کی ازدواجی زندگی کو قائم کر دیتی ہے، اور کلمے میں ہی اتنی طاقت ہے کہ شادی شدہ لوگوں کو آپس میں جدا کر دیتی ہے۔ یہ سیغے جو ہیں یہ کلمات ہیں۔ کلمہ بہت بڑی پاور ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ بسا اوقات یہی کلمات باعث بنتے ہیں کہ قوموں اور ملتوں میں جنگیں چھڑ جاتی ہیں۔ کلمے کی پاور ہر پاور سے زیادہ ہے۔ جیسے ہماری روایات اور احادیث میں ہے کہ زباں کا زخم جو ہے وہ تلوار کے زخم سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روز محشر جہنم کے اندر جو 2 قسم کے لوگ زیادہ جائیں گے وہی ہوں گے کہ جن کے زبان اور مال کے جرائم زیادہ ہوں گے، جنہوں نے دوسروں پر زبان سے اور مال سے زیادتیاں کی ہوگی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ زبان جو ہماری چلتی ہے، یہ جو کلمات ہیں، یہ بے پناہ طاقت رکھتے ہیں، اگرچہ ہم انہیں نہ سمجھتے ہیں، بے پناہ طاقت رکھتے ہیں۔ لہذا کلمات کی طاقت کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو عالم ہے اور حکیم ہے، وہ جو خدا والا ہے، وہ بہت احتیاط سے بولتا ہے۔ وہ سکوت کو کلام سے بہتر سمجھتا ہے، کیونکہ کلام قدرت ہے، طاقت ہے، اور اگر کہیں ضرورت ہے تو کلام کرے گا، اور اتنی کلام کرے گا جتنی ضرورت ہے، اور کوشش کرے گا کہ کلام کرتے وقت جو ہے اس کی کلام جو ہے وہ باعث رحمت ہو، اس کی کلام اصلاح کرنے والی ہو، نہ کہ آگ لگانے والی ہو، نہ کہ کسی کے دل کو زخم، بلکہ مرہم۔ اب آپ دیکھیں یہ جتنے بھی اذکار ہیں، جتنے بھی تلاوت ہے، اور جتنی بھی یہ دعائیں جو آج بھی ہم نے دعائے ندبہ پڑھی، یہ سارے ہمارے اپنے دلوں کے مرہم ہیں۔ یہ ساری ہمارے اندر کی آلودگیاں ختم کرنے کے لیے ہیں۔ ہم بعض اوقات اندر کی دنیا کو بڑا زخمی کیے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے گناہوں سے، یہ مرہم ہے۔ مجھے بتائیں کہ ابلیس جیسا عبادت گزار بندہ جس نے اتنی باتیں کی، اتنے 1000 سال سجدے کیے، ایک تکبر کی وجہ سے ذلتوں میں گر گیا۔ حضرت آدم کو ایک چھوٹا سا طمع ہوا اس درخت سے کھانے کا، انہیں آسمانوں سے زمین پہ آنا پڑ گیا ہے۔ ایک چھوٹا چھوٹا گناہ ہے نا، اگر انسان غور کرے۔ حضرت یوسف نے تھوڑی سی توجہ غیر کی طرف توجہ کی، کتنے سال زندان میں رہنا پڑ گیا۔ ایسا ہی ہے، حضرت یونس نے تھوڑی سی جلدی کی، بد دعا کر دی قوم کے لیے، تو ان کو
مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑ گیا، ایسا ہی ہے نا۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جسے ہم دیکھیں تو اس کے اثرات کتنے ہیں، اور ہم اس وقت اس طرح کے کتنے مسئلے اپنے اندر رکھتے ہیں، تکبر بھی ہے، حرص بھی ہے، حسد بھی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی کلمات ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کہ جنہوں نے ہلکا سا وہ یوں سمجھے طمع کیا نا کہ خدا نے منع کیا، البتہ ہم اسے کہتے ہیں ترک اولا، یہ گناہ کے مقام پہ نہیں تھے، نبی تو معصوم ہوتا ہے، لیکن اتنی سی بے احتیاطی بھی، کہتے ہیں جتنا مقام زیادہ اس کی بے احتیاطی یا ہلکی سی خطا کا بھی مقام اسی اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے، وہ باعث بنی حبوط اور سقوط کی کہ ان کو آنا پڑا نیچے۔ کتنا گریہ کیا انہوں نے ترک اولا پہ، حضرت یوسف نے کتنا گریہ کیا۔ تو خدا نے بالاخر کلمات دی، کلمات یہی ہیں، یہی وہ کلمات، چاہے محمد والے محمد کے پاکیزہ نام ہوں یا اسماء اعظم ہوں یا یہی دعائیں ہیں۔ تو روزانہ کی جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، پڑھنا چاہیے ہر صورت میں۔ درست ہے بس اوقات دل نہیں کرتا، مشکل ہے، ہاں مشکل ہے، لیکن نجات اسی میں ہے۔ جیسے جسمانی بیماریوں کی نجات جو ہیں وہ دوائی کھانے میں ہے، روحانی بیماریاں جو ایمان کو کھا رہی ہیں، جو اندر کے ہمارے باطن کو، روح کو دردوں میں اور زخموں میں مبتلا کیا، جو باعث عذاب ہوں گی، جو باعث عقاب ہوں گی، جو قبروں میں آگ کا باعث بنے گی، ان کا علاج یہی کلمات ہیں۔ ان کا ایک اہم ترین علاج یہی کلمات کہ انسان انہیں پڑھے، بالاخر اس کا اندر شفاف ہو۔ جیسے وہ ایک بڑی خوبصورت مثال واٹس ایپ کی دنیا میں کسی نے دی، میں نے پڑھی کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک گندا گلاس جو پانی سے بھرا ہوا ہے اس میں صاف پانی ڈالتا رہا، آخر اندر کا پانی خود بخود کیا ہو گیا ایک دن، یہی ہے، اچھے کلمات ڈالتے رہیں تلاوت کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، صلوات بر محمد و آل محمد کی شکل میں، اذکار کی شکل میں، کہ وہ اندر خود بخود باطن جو ہے آہستہ آہستہ پاک ہو جائے۔ اسی طرح چونکہ آج روز جمعہ ہے تو میں صرف ایک اشارہ کروں گا، ایک چیز جسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے، وہ اپنے وقت کے آقا اور مولا کا ذکر ہے، اور بالخصوص دعائے سلامتی امام زمان۔ یہ صرف نماز کے بعد ہمارا ورد نہ ہو، کوشش کرے ہمیشہ اپنے مولا کی سلامتی کے لیے دعا مانگیں۔ یہ ایک بہت بڑا ہدیہ ہے ہمارا، اور تو ہم اگر مولا ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان کے ناصر بنتے ظاہری، چونکہ وہ غائب ہیں اور ہمیں نہیں پتہ اس وقت امام زمان دنیا کے کس خطے میں ہیں، لیکن وہ جہاں بھی ہیں، جیسے آپ لوگ، آپ کے عزیزان مختلف دنیا کی جگہوں پہ ہیں، لیکن آپ لوگ ان سے رابطے میں مصروف ہیں، آپ اپنے ایپس کے ذریعے، واٹس ایپ، پتہ نہیں کون کون سے ایپس کے ذریعے انہیں پیغام پہنچاتے ہیں، احوال پرسی کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں ہیں۔ تو امام زمان علیہ السلام سے رابطہ کیا ہے؟ بہترین رابطہ جو ہے وہ مولا کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ دعا جو ہے وہ ہمارا پیغام ہے کہ مولا مجھے آپ کی فکر ہے، مجھے آپ کی تڑپ ہے، میری آپ کی طرف توجہ ہے، اور اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا امام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ ہم کیوں کریں امام کے لیے دعا، بلکہ ہمیں ان کی دعا چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں ان کی دعا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام کو بھی ضرورت ہے ہمارے اظہار محبت کی، ہمارے اظہار نصرت کی، ہماری توجہ کی، امام کو بھی ضرورت ہے، کیوں نہیں ہے؟ چونکہ یہ توجہ در واقع خود ہماری ہدایت کا ذریعہ، جیسے اللہ کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حکم دیا چونکہ یہ باتوں کی بازگشت خود ہماری طرف ہے۔ بس اوقات یہی چیزیں ہیں کہ ہم جب امام کی سلامتی کے لیے دعا مانگتے ہیں، وہی جو معروف دعا ہے، ہو سکتا ہے امام کو ضرورت نہ ہو، وہ ولی اللہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، ان کے ساتھ خدائی الہی امداد موجود ہے، بے پناہ پروردگار نے قوتیں دی ہیں، لیکن ان کاموں کی بازگشت خود ہماری طرف ہے۔ ہاں ان کے لیے بھی ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ کتنے لوگ جو ہیں میری یاد میں مبتلا ہیں، آخر انہوں نے ظہور کرنا، انہیں ناصروں کی بھی ضرورت ہے، اور دوسرا ہمارے یہ جو قدم ہے یہ خود ہماری اپنی اصلاح کے لیے بھی۔ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا جسے جناب راوندی نے، قطب الدین راوندی نے، محقق اربلی نے
مختلف ہمارے بزرگ علماء نے ذکر کیا، اصفہان کے ایک شخص جن کا نام عبد الرحمن، بڑا مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہیں تو وہ اہل سنت سے تھے، مالی طور پر مشکلات کا شکار ایک جوان۔ یہ زمانہ تھا متوکل کا زمانہ تھا، عباسی جو حاکم، ظالم حاکم متوکل۔ تو یہ اصفہان سے کوئی قافلہ جا رہا تھا سامرا کی طرف، تو یہ اس کے ساتھ روانہ ہوا اور کہ چلو میں متوکل کے دربار میں جاتا ہوں، وہاں کچھ اپنے لیے امداد، ایسا ذہن اس کا یہ تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا، ذہن اس کا یہ تھا۔ تو یہ شخص جو ہے، چونکہ یہ اصفہان کا بڑا بعد میں معروف شخص بنا، اور اس نے یہ واقعہ خود نقل کیا، اپنے شیعہ ہونے کی وجہ خود نقل کی۔ کہتے میں اس قافلے کے ساتھ سامرا پہنچا، تو ٹھیک اس دن میں سامرا پہنچا، دیکھا کہ شہر سامرا جو ہے بڑا وہاں رش ہے، جگہ جگہ پہ جو ہے وہ لشکری کھڑے ہیں اور راستے بند کیے ہوئے ہیں، لوگ، دنیا بھی بڑی جو ہے وہ سائڈوں پہ کھڑی ہے، ہجوم کے ہجوم۔ بھی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ متوکل بادشاہ نے شیعوں کے، اس زمانے میں کہتے تھے ہمیں علویوں کا جو امام ہے، امام علی نقی ہادی صلوات اللہ علیہ، ان کو اپنے دربار میں آج طلب کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ راستے بند ہیں اور یہ سارے مسائل۔ تو سائڈوں پہ لوگ کھڑے تھے، یہ بھی جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ خود بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا شور اٹھا، پتہ چلا کہ جی رافضیوں کا، علویوں کا امام جو ہے وہ آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا گھوڑے پر ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ بنی ہاشم کا ایک جوان، آل محمد کا فرزند زہرا، ایک خوبصورت نورانی پیکر جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اب یہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہایت زیبا، نہایت جمال ظاہری، جمال باطنی، اتنی نورانیت، ایسا لگتا تھا جیسے نور کا ایک جو ہے وہ ایک مرکز نور جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ کہتے میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ ہاں یہ ہیں شیعوں کا امام، اور ادھر میں جانتا تھا کہ متوکل بڑا ظالم ہے، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس ظالم بادشاہ کے شر سے اس فرزند زہرا کو محفوظ رکھنا، یعنی امام کی سلامتی کے لیے دعا کر دی۔ بس میرے دل سے ایک دعا اٹھی کہ یہ فرزند رسول ہے اور یہ بڑا ظالم بادشاہ ہے، اللہ ان کو محفوظ رکھے اس کے شر سے، یعنی دعا کی میں نے۔ کہتے ہیں جیسے میں نے دعا کی، ان کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی۔ اس لیے کہتے ہیں جب آپ امام زمان علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں تو فوراً امام کی نگاہوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے انسان کہ اپنے آقا مولا اپنے وقت کے امام کی نگاہ میں آ جائے۔ تو یہ کہتا ہے جیسے میں نے دعا کی، امام ہادی جو اتنی دنیا ہے، اتنا رش ہے، جو آدمی اتنے رش میں جا رہا ہو تو وہ کسی پہ نگاہ ٹھہر ہی نہیں سکتی اس کی نا۔ کہتے ہیں جیسے عبد الرحمن کہتا ہے میں نے دعا کی، میں تو پتہ نہیں کہاں کھڑا تھا ہجوم میں، تو دیکھا امام ہادی کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کتنا دقیق نظام ہے کہ انسان جب حجت کے لیے دعا کرتا ہے تو فوراً پروردگار جو ہے اس کو، یہ ایک سسٹم ہے، یا اس طرح کے سسٹم تو اب ہمارے پاس بھی اس کے مشابہ آ گئے ہیں۔ کوئی ہمیں پیغام دیتا ہے تو واٹس ایپ جو ہے وہ ایک آواز نکال دیتا ہے نا، اور ہم فوراً دیکھ لیتے ہیں کس نے پیغام دیا۔ اتنے ہزاروں لوگوں میں کوئی ایک بھی پیغام، جب ہم اپنے ناقص علم سے ایسی چیزیں اپنے لیے بنا چکے ہیں، وہاں تو اللہ کا علم ہے نا، وہاں تو خدائی کارخانہ ہے نا، اللہ نے پتہ نہیں امام تک لوگوں کی باتیں پہنچانے کا کیا نظام رکھا ہوا ہے۔ تو عبد الرحمن کہتا ہے جیسے ہی میں نے دعا کی، امام ہادی کی نگاہ مجھ پہ پڑی، تو مولا کی سواری بالکل میرے سامنے آ کے رک گئی، امام کی سواری بالکل آ کے رک گئی۔ امام نے عبد الرحمن کی طرف دیکھ کے کہا کہ عبد الرحمن، اس کا نام لیا، اور پھر وہ جو ارادہ لے کے آیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا کہ تو جس قصد سے آیا ہے تجھے متوکل کے دربار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیری دعا کے مد مقابل 3 دعائیں کی ہیں۔ پہلی دعا یہ کی ہے کہ خدا تجھے عمر طولانی دے۔ اب میں یہاں اپنے عزیزوں کی خدمت میں بیان کروں گا، آپ امام کے لیے ایک دعا مانگیں گے، امام آپ کو 3 دعائیں دیں گے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ نظام ہے، اس سے بھرپور استفادہ کریں۔
میں بسا اوقات کہتا ہوں حیف نہیں ہے کہ اتنے اچھے اچھے پروگرام ہوں اور لوگ پاس ہوں اور شرکت نہ کریں۔ آج آپ سب نے امام کے لیے دعائے ندبہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہم نے اپنے مولا کے ساتھ استغاثہ کیا ہے، تو اس کا کتنا دنیاوی اجر اور اخروی ملنا ہے وہ تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ ہم بھی نہیں جان سکتے۔ اس نے ایک چھوٹی سی دعا کی تھی، اور جب یہ واقعہ نقل کر رہا تھا عبد الرحمن 70 سال کا ہو چکا تھا اور ہر طرح کی بیماری سے پاک تھا۔ کہتے ہیں مجھے امام ہادی کی دعا ملے گی ہے، مجھے ان کی دعا ملی۔ تو امام نے کہا عبد الرحمن تم نے ہمارے لیے دعا کی، اللہ نے تیری دعا کو مستجاب کیا ہے، مجھے متوکل سے کوئی شر نہیں ملے گا، میں اس کے شر سے آج نجات پاؤں گا۔ لیکن ہم آل محمد ہیں، ہم کریم گھرانہ ہے، جو ہمارے حق میں نیکی کرے تو ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو ہم تمہارے حق میں 3 دعائیں کرتے ہیں۔ پہلی دعا کیا ہے کہ خدا تجھے عمر طولانی دے۔ دوسری دعا امام ہادی علیہ السلام نے فرمائی کہ خدا تجھے بے پناہ مال و ثروت دے، چونکہ یہ بھی مالی مشکلات کی وجہ سے وہاں آیا تھا، اور خود بتاتا ہے کہ مجھے اتنا مال ملا کہ میں شمار ہی نہیں کر سکتا۔ میں جب واپس پلٹا ہوں اصفہان میں، میرے سمجھو کہ وہ بند تالے کھلتے چلے گئے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی تالے لگے ہوئے ہیں، کاروبار کرتے ہیں کوئی نتیجہ نکلتا، آؤ اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کریں، آئے اپنے مولا کو یاد کریں، ان سے جو دعائیں ملیں گی یہ سارے تالے کھول دیں گی، یہ سارے بند دروازے کھولے گی۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اتنا امیر ہوا، یعنی اصفہان کا ثروت مند شخص بنا۔ اور پھر تیسری جو دعا کی، فرمایا خدا تجھے اولاد کثیر عطا فرمائے۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں پروردگار نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے، خدا نے 10 بیٹے عطا کیے، اور بہت ہی بہترین زندگی گزری جناب عبد الرحمن کی، اور بہت بڑا پکا مومن اور شیعہ۔ اور وہ کہتا ہوتا تھا کہ مجھ پر امام ہادی کی نگاہ لطف پڑی ہے، میں شیعہ ہوا ہوں، میں رائے حق پہ آیا ہوں، خدا نے مجھے دنیا بھی دی اور آخرت۔ بہترین دعا یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے دنیا بھی مانگے، اور چونکہ بات دعاؤں کی چل پڑی ہے، کسی نے معصوم سے پوچھا کون سی دعا سب سے بہتر ہے، تو یہی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انسان اللہ سے دنیا میں بھی حسنہ مانگے، یعنی اپنے لیے حلال روزی، اچھی اولاد، اچھی زندگی، اور آخرت میں بھی اچھی جگہ سکونت، اچھا مقام، اور بالخصوص جہنم کی آگ سے نجات۔ اس سے بڑھ کر کیا دعا ہو سکتی ہے؟ آخری جملہ جو ہے سورہ حشر کی آخری جو 3 آیات ہیں، آخری 3 آیات سورہ حشر کی، یہ بھی معصوم کا فرمان ہے کہ اسے شب و روز ایک دفعہ دن میں تلاوت کر لیا کریں، ایک دفعہ رات۔ چونکہ آج کلمات کی بات ہو رہی ہے، ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا صرف جو سادی تلاوت کرتے ہیں اس حد عقل جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر دن میں سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی ہوگی، اگر دن میں موت آ گئی تو شہید کی موت مرے گا، اور اگر رات کو تلاوت کر کے سویا اور اس کی آنکھ پھر نہیں کھلی اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے، خدا اسے شہداء کی فہرست میں اسے درج کرے گا۔ دیکھیں نا، 3 آیات کی تلاوت ہے، چند کلمات ہیں، لیکن کتنی پاور رکھتے ہیں کہ ایک انسان کی معمولی موت کو شہادت کی موت میں۔ تو ان کلمات، یہ جو اذکار، یہ جو دعائیں ہیں، ان سے غافل نہ ہوں، یہ ہماری روحانی زندگی کے لیے بے پناہ ضروری ہیں۔ جس طرح ظاہری زندگی کے لیے ہم بہت ساری چیزیں کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنے جسم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، تو اپنی روح کے، اپنے قلب کے، اپنے باطن کے اخروی بلکہ ایمانی تقاضوں پورے کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی ہم جو ہے ایک ضروری حد تک حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زمانے کے امام کا انشاءاللہ بامعرفت، باعمل جو ہے وہ خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور انشاءاللہ یہ جو دعائیں
یہ جو کلمات متبرر کلمات کہے گئے اور بالخصوص زمانے کے امام سے جو اظہار عقیدت ہوا ہے، خدایا اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس مدرسے کے بانیان، یہاں کے مرحومین، خدا سب کے درجات بلند فرمائے، حاضرین کے مرحومین کے بھی درجات بلند فرمائے۔ اپنے اپنے مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ سب کے لیے تلاوت فرمائے۔